बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, मरियम की शादी के बाद अब हम जब आते हैं आमना के घर में, यानी कि मरियम के अम्मा के यहाँ, तो वहाँ हमें देखने को बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। और इसमें मैं आपको ख़ास तौर पे बताऊं, हमने जो ओवरऑल इनका जो व्लॉग देखा, बिल्कुल फ़र्स्ट व्लॉग है मरियम की शादी के बाद, जिसमें इनके वही फैमिली मेम्बर्स नज़र आते हैं जो कि अब इनके घर में रह गए हैं। तो यहाँ पर मैं पहली बात कहूँ कि इस व्लॉग में मुझे आयशा की तरफ से एक जान क्यों नज़र आ रही है। आपने देखा होगा कि जब पहले भी इनकी वीडियोस वगैरह आती थी तो उसमें जब से आयशा का ऑपरेट हुआ था, आयशा लेटी हुई ही नज़र आती थी, मुस्तकिल लेटी हुई नज़र आती थी। तो यहाँ पर वो कहती थी, नहीं भाई, मुझे ये कहा गया है कि आप इतने मंथ का रेस्ट करें, आप कुछ नहीं करें, आप हिले नहीं, आप झूले नहीं और बैठी रहें। फिर जब इसकी मरियम की शादी की पूरी प्रिपरेशन हो रही थी तो वहाँ पर भी यही कहा गया कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकती, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे तो मना किया गया, मैं तो चल नहीं सकती। यानी कि मरियम अपनी शॉपिंग के लिए भी घसीट के आयशा को लेके जाती थी। और यहाँ पर जब भी वीडियो दिखाई, मरियम का जहेज़ आ रहा हो या फिर मरियम अपनी शॉपिंग करने जा रही हो, रमज़ान हो, आयशा बेड पे पड़ी रहती थी या मोबाइल देखती रहती थी। अब यहाँ पर आयशा कोई काम नहीं करती थी, ना सहरी का ना इफ्तारी का, और जब शॉपिंग की बात आती थी आयशा बिल्कुल बोर हो जाती थी। लेकिन अचानक से देखा गया कि जब आयशा को अपनी शॉपिंग करनी पड़ी, और ज़ाहिर है आयशा अपनी शॉपिंग किए बगैर तो रहती नहीं है, उसके अपने अलग उसको कपड़े चाहिए होते हैं, जो चीज़ लेनी होती है, और एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ वो लेती है। यहाँ पे अपनी शॉपिंग जब करने गई आयशा, तो वो बुटीक में और बहुत मज़े से घूमी फिरी, पूरा विज़िट किया, और उसके बाद उसने वो जो है अपने पसंद के बड़े एक्सपेंसिव किस्म का उसने आउटफिट्स लिए, तमाम तकरीब के जो भी होनी थी। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर बाकी लोग तो इतना ज़्यादा आयशा को नहीं बोलते थे कि हाँ तुम रेस्ट करो, ये वो। एक हस्ती होती है माँ की, डेफिनेटली वो माँ जो है हर तरह से औलाद का साथ देती है। अब वो माँ ये देखती थी कि मेरी बेटी कोई काम नहीं करना चाहती और उसकी सर्जरी भी हुई है, तो एक औलाद बहुत आसानी के साथ अपनी माँ को ब्लैकमेल भी कर लेती है इमोशनली, और औलाद को अपने झांसे में भी ले लेती है, अपनी पटाई में। मतलब जो वो करवाना चाहती है काम, माँ इतनी ज़्यादा नहीं सोचती क्योंकि उसकी मोहब्बत ही इतनी ज़्यादा होती है। दूसरे बहन भाई उसके समझते थे। अब यहाँ पे बहुत दफ़ा लगता था कि आयशा नहीं जाना चाह रही मरियम के साथ शॉपिंग पे। देखिए, एक बात कंफर्म है कि आयशा को भी पता था कि हसन कौन है और शादी के क्या डीलिंग्स हो रही हैं, कब होगी, सब कुछ पता था, जो ऑन द स्क्रीन चीज़ नहीं आई थी। लेकिन आयशा का जो कहते हैं ना एक जज्बा, वो चीज़ सिर्फ अपने तक महदूद थी। अब यहाँ पर जैसी शादी हुई उस वक्त आयशा अलर्ट पार्लर में बैठी हुई है इतनी देर, फिर शादी में, मेहंदी में, निकाह में, वलीमे में, वहाँ जब लोग इसको दुआएं दे रहे थे, रामेश लोग के आपको सेहत मिले वॉट एवर, मगर उस वक्त आयशा के चेहरे पे कहीं थकन नहीं थी। उस वक्त आयशा ने कभी नहीं कहा कि चलो बस घर चलो। हाँ, जब भी कुछ होता, माइयों का फंक्शन होता, माइयों में सबसे ज़्यादा बेजारी इनकी अपनी फैमिली ने दिखाई, यानी कि सड़े भुसे कपड़े पहन के बैठ गए। देखें, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि उस वक्त लड़के वाले नहीं आए थे, लड़के वालों की तरफ से कोई मतलब इशारा नहीं था कि भाई माइयों में हम आएंगे या हम पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने वो भेज दिया था, जो भी जोड़ा वगैरह उन्हें भेजना था। लेकिन इन लोगों को भी मरियम का दिल रखना चाहिए था। और फिर सबसे बढ़ के ये कि जब वीडियो बन रही थी तो उसमें भंगन मासी की तरह बैठने का क्या फ़ायदा। वहाँ इन्होंने जलील किया, डिग्रेड किया मरियम को। मरियम के जज्बात सब देख रहे थे, उसके सेंटिमेंट्स जो थे वो अंदाज़ा था कि जिस तरह से वो थाल पकड़ के खड़ी हुई थी, और कुछ मसख्खा कुन जिसको कहना चाहिए वो भी लग रहा था, जिसमें लोगों ने मजाक भी उड़ाया उसका बेचारी का। लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी के सेंटिमेंट्स इतने नाजुक हैं, वो किस दौर से गुज़र चुका है, ये चीज़ किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया, यानी कि देखने वालों ने अंदाज़ा लगाया, लेकिन जो उसके अपने घर में रहने वाले लोग थे उन्होंने वो अंदाज़ा नहीं लगाया। वहाँ पे मोमिना जो कि हर वक्त तैयार रहती है, जिसको कहीं भी बुलाओ तो वो पार्लर से कम तैयार नहीं होती, घर में रेडी नहीं होती।
عائشہ جس کو ڈریسنگ سینس بہت زیادہ اچھا آتا ہے مریم سے زیادہ، اور جو کہتی ہے میرے ڈریسز بہت اچھے ہوتے ہیں، میرا میک اپ بہت لائٹ ہوتا ہے، مگر جب آپ کے اپنے گھر میں مائیوں ہے اور وہ مائیوں کا فنکشن ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، وہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے گا، وہ یوٹیوب پہ وائرل ہوتا رہے گا، لیکن کس شکل میں؟ وہ اس شکل میں کہ اماں سیدھی سادھی ہیں، اماں کو میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، وہ بیچاری ویسے ہی ویڈیو سے بالکل ہی پریشان رہتی ہیں، ویڈیو سے عاجز رہتی ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے نا ان کی نیچرل لائف کو چھین رہا ہے۔ نہ وہ کسی سے شکایت کر سکتی ہیں، نہ وہ کسی سے کچھ ہنس کے اپنی ذاتی بات کر سکتی ہیں، نہ اپنی وہ رائے کسی سے شیئر کر سکتی ہیں، نہ وہ سکون سے بیٹھ سکتی ہیں، کیونکہ کیمرے کی جو دو آنکھیں ہوتی ہیں وہ ان کو مجبور کر دیتی ہیں لحاظ سے بیٹھنے میں، لحاظ سے بات کرنے میں، شکوے شکایت دور کرنے میں، خاموشی سے سہ جانے کے لیے یہ کیمرے کی دو آنکھیں ان کو مجبور کرتی ہیں۔ یہاں پر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار جب ہماری بہن تیار ہو رہی ہے، وہ ریڈی ہو کے بیٹھ گئی، اور پھر اس کی مائیوں ہے، اس کا ایک فنکشن ہے جس کو دیکھنا ان کا فرض بنتا تھا۔ یہاں پر میں مانتی ہوں نہیں آئے تھے دلہا والے، لیکن کیا مریم آمنہ کی بہن نہیں ہے؟ کیا آمنہ عمیر کے اماں ابا کے ہاں یعنی کہ اپنے سسرال میں چھوٹے چھوٹے فنکشنز اٹینڈ کرنے نہیں جاتی؟ جب عمیر کا کوئی بھانجا بھتیجا پاس ہوتا ہے عمیر نہیں جاتا؟ یہ کوشچن ہے میرا، اس کا جواب دے دیں آپ۔ لیکن جب اپنی ہی بہن کی مائیوں ہوئی، چاہے وہ بالکل اس نے اپنے شوق میں کی، لگ پتا رہا تھا کہ یار اس کو صرف شوق ہو رہا ہے بہت زیادہ، تو اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ بھی تیار ہو سکتے تھے ہلکا پھلکا، اور ویسے ان کے گھر میں کھانے بن رہے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، لیکن مائیوں والے دن پھٹاس نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی کہ ہلکی سی کوئی چیز ہوتی، کچھ نہیں تھا۔ دل رکھنے کو کچھ رکھ لیتے۔ مومنہ جو اس کی بھابھی بنتی ہے، علی جو بھائی بنتا ہے، علی تو کھانے میں بہت نمبر 1 ہے ماشاءاللہ سے، جیسی کھانا ہوتا ہے وہ مومنہ کو بھی بھول جاتا ہے، وہ صرف اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے، بچوں کو بھی یاد نہیں رکھتا، یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ لیکن یہاں عائشہ کو خیال نہیں تھا کہ میں بڑی بہن ہوں، ماں میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ ماں یہ ارینجمنٹ کرے، تو کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تمام چیزیں اس وقت میں نے نوٹ کی تھیں، لیکن جیسے ہی جو شادی کے ایونٹس ختم ہوئے، ریسیپشن ختم ہوا، عائشہ میں کیسے جان آ گئی؟ شادی کے سارے فنکشنز میں عائشہ میں جان تھی، سارے فیشن کر رہی تھی، اوپر نیچے جا رہی تھی، ویڈیوز بن رہی تھی، تب تو بلڈ پریشر لو نہیں ہوا، تب تو پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تب تو کوئی شکوے شکایت بھی نہیں کیے گئے کہ یار یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر بہن کے لیے برداشت کر رہی ہوں، ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ اب یہ سچویشن ہے کہ عائشہ نے جو فرسٹ ولاگ بنایا اپنے گھر میں، وہاں عائشہ خوش مزاجی کے ساتھ پھر رہی ہے، امی کیا کرنا ہے، امی ناشتہ کرنا ہے، اور یہاں پر بھی اماں ناشتہ بنا رہی ہیں اور عائشہ کو اپنے سے غرض ہے، اپنے ناشتہ بنا رہی ہے۔ مومنہ بہت مزے سے آرام سے اٹھتی ہیں کیونکہ علی کی شفٹ دوپہر 2 بجے ہے، اور 2 بجے سے کتنے بجے تک ہے وہ بہتر جانتا ہے، کیا جاب ٹائمنگس ہیں، لیکن مومنہ صرف اپنی ذات کی ہے۔ مومنہ کو بھی اپنی پھپھو کا کوئی خیال نہیں ہے کہ میں اپنی پھپھو کے ساتھ ہیلپ کراؤں۔ یہاں پر وہ بیچاری اکیلے ہی ناشتہ بناتی ہیں، کھانے کا پوچھا جا رہا ہے کہ کھانے میں کیا ہوگا، بھائی ابھی تو تم اتنی بیمار تھی، مریم کے جاتے ہی آپ میں اتنی انرجیٹک آپ کی باڈی کیسے ہو گئی؟ اب یہاں پہ اداس کون ہو رہا ہے؟ ان کی ماں۔ ماں کیا کہتی ہے کہ میرا دل اداس ہے، اور اس نے وہ مریم کی وہ چیزیں یاد کیں کہ جب مریم اپنے دوپٹے پہ پیکو کرا کے لا رہی تھی، کپڑے میچنگ سے لا رہی تھی، اپنی جیولری لے کر آتی تھی، اور سم ٹائمز وہ مومنہ کو اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی، پارلر کی بکنگ کروا رہی تھی، پھر وہاں پہ وہ مختلف قسم کے جیولری کے ڈیزائن لے رہی تھی، مختلف قسم کی لیسز لینے جاتی تھی، وہ تمام باتیں اس کی ماں نے بولی، اور انہوں نے یہ کہا میرا دل اداس ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اداس ہو رہا ہے، شاید مریم کو یاد کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ان کے گھر میں ایک فیملی ممبر گیا ہے اور دوسرے گھر میں چلا گیا، اب ان کو اس کی عادت تھی، اب صرف اور صرف یہاں پہ مریم کی ماں نے اس کا ذکر کیا، لیکن کیوں ذکر نہیں کیا عائشہ نے؟ کیا عائشہ بہن نہیں ہے؟ کیا عائشہ کے ساتھ وہ کمرے میں نہیں رہتی تھی؟ لیکن اس لیے نہیں یاد کیا کیونکہ عائشہ کی تو پہلے ہی نہیں بنتی تھی۔ آپ یہ دیکھیں ان لوگوں کے پاس پیسہ بے انتہا ہے، سب نے اپنے اپنے گھر بنانے شروع کر دیے، پلازا بنانے شروع کر دیے، ایسڈ بنانا شروع کر دیا، بینک اکاؤنٹ بھر گئے، مگر دلوں سے محبت نکل چکی ہے۔
بہن بھائیوں کو تو چھوڑ دیں، بہنیں آپس میں اختلاف رکھتی ہیں۔ یاد ہے جب عائشہ کو اس دفعہ عیدی ملی تھی، مومنہ ڈیفینیٹلی چھوٹی ہے، مومنہ کو 10,000 عیدی ملی آمنہ کے تھرو، اور جیسے ہی عائشہ کو عیدی ملی 1,000 کا نوٹ، عائشہ کا اتنا سڑا ہوا منہ بن گیا، اور عائشہ کو شرم بھی نہیں آئی کہ مجھے عیدی دینی چاہیے آمنہ کو، مومنہ کو بجائے کہ، اور میں کم عیدی لینے پہ منہ بنا رہی ہوں۔ یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عائشہ سب سے بڑی ہے تو بھائی فقیر تو نہیں ہے نا، اگر یہ عیدی دے دیتی چلو ٹھیک ہے، 2,000 مومنہ کو دے دیتی، 2,000 عائشہ کو دے دیتی، 2,000 مریم کو دے دیتی تو کیا چلا جاتا، لیکن یہاں پہ عائشہ کو اپنی عزت، اپنے جو دلی کینہ ہے نا، اس کے مقابلے میں عزت بالکل بھی عزیز نہیں ہے۔ دیکھیں عائشہ کو میں نے بہت ڈیپلی جا کے سمجھا ہے اور بہت انڈرسٹینڈ کیا میں نے اس کو دیکھ کے، تو میں اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں۔ فرینڈ ویڈیو ہو گئی اینڈ، اور جاتے جاتے میں یہی کہوں گی اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن۔ لاسٹ میں اپنی رائے ضرور بتا دیا کیجیے کامنٹ باکس میں۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔